عید کے تحفے دینے کے خوبصورت طریقے عید خوشی محبت بھائی چارے اور آپس کی الفت کا تہوار ہے۔ یہ صرف نئے کپڑے پہننے اچھا کھانے گھومنے پھرنے کا نام نہیں بلکہ یہ دوسروں کے دلوں میں خوشی بانٹنے کا بھی بہترین موقع ہے۔ عید کے دن جب انسان اپنے گھر والوں رشتہ داروں دوستوں اور خاص طور پر بچوں کو تحفہ دیتا ہے تو اس سے تعلقات میں محبت بڑھتی ہے اور دلوں میں قربت پیدا ہوتی ہے۔ تحفہ صرف کسی چیز کا نام نہیں بلکہ یہ محبت توجہ اور احساس کا اظہار بھی ہے۔ بعض اوقات ایک چھوٹا سا تحفہ کسی بڑے رشتے کو مضبوط بنا دیتا ہے اور کبھی معمولی سی چیز بھی کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لے آتی ہے۔ اسلام بھی ہدیہ اور تحفے کو پسند کرتا ہے کیونکہ اس سے دل نرم ہوتے ہیں اور آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ عید کے موقع پر تحفہ دینا ایک خوبصورت روایت ہے، لیکن اس روایت کو اور زیادہ خوبصورت باوقار اور بامانی بنانے کے کئی طریقے ہیں۔ اگر تحفہ دینے کا انداز اچھا ہو، نیت خالص ہو اور اس میں محبت شامل ہو تو اس کی خوشبو دیر تک دلوں میں باقی رہتی ہے۔ اس مضمون میں ہم عید کے تحفے دینے کے خوبصورت اور مؤثر طریقے جانیں گے تاکہ ہماری عید صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی خوشیوں کا باعث بن جائے۔ تحفہ دیتے وقت نیت کو پاکیزہ رکھیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تحفہ دیتے وقت نیت خالص ہونی چاہیے۔ تحفہ کسی پر احسان جتانے کے لیے نہیں بلکہ محبت کے اظہار کے لیے دیا جائے۔ بعض لوگ تحفہ دے کر بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں جس سے تحفے کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے۔ اصل خوبصورتی اس میں ہے کہ ہم بغیر کسی دکھاوے اور بغیر کسی بدلہ کی خواہش کے تحفہ دیں۔ اگر دل میں یہ احساس ہو کہ میں اپنے پیارے کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں تو یہ نیت تحفے کو اور زیادہ قیمتی بنا دیتی ہے۔ عید کے موقع پر دیا گیا تحفہ اگر اخلاص سے ہو تو اس کی قدر کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ تحفہ دینے سے پہلے جسے دینا ہے اس کی پسند کو سمجھیں۔ خوبصورت تحفہ دینے کا ایک اہم طریقہ یہ ہے کہ سامنے والے کی پسند ضرورت اور عمر کو ذہن میں رکھا جائے۔ ہر انسان کی پسند الگ ہوتی ہے۔ بچوں کو رنگ برنگی چیزیں، کھلونے، کہانیاں مٹھائیاں پسند آ سکتی نوجوانوں کو کسی اچھی کتاب، اسٹائلش چیز، گھڑی، پرفیوم پسندیدہ چیز سے خوشی مل سکتی ہے۔ بڑوں کے لیے کارآمد اور باوقار تحفے زیادہ مناسب ہوتے ہیں جیسے اچھی چادر، تسبیح، کتاب، جائے نماز کوئی مفید گھریلو چیز۔ اگر تحفہ دینے والا سامنے والے کے مزاج کو سمجھے تو تحفہ محض ایک چیز نہیں رہتا بلکہ محبت کی سچی علامت بن جاتا ہے۔ تحفہ سادہ مگر دل سے دیں۔ تحفہ ہمیشہ مہنگا ہونا ضروری نہیں۔ بہت سے قیمتی تحفے وہ ہوتے ہیں جن کی قیمت کم لیکن محبت زیادہ ہوتی ہے۔ عید کے تحفے میں سادگی ایک بڑی خوبصورتی ہے۔ بعض اوقات ایک چھوٹی سی چاکلیٹ، ایک خوبصورت کارڈ، ایک پھول ہاتھ سے لکھا ہوا پیغام بھی بہت اثر رکھتا ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ تحفہ دل سے دیا جائے۔ اگر تحفہ سادہ ہو مگر اس میں خلوص ہو تو وہ زیادہ یادگار بنتا ہے۔ عید پر ہر شخص مہنگی چیزیں خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتا، اس لیے سادہ اور خوبصورت انداز میں تحفہ دینا ایک بہترین عمل ہے۔ سادگی انسان کی شخصیت میں وقار بھی پیدا کرتی ہے۔ تحفے کو خوبصورت انداز میں پیش کریں۔ تحفے کی خوبصورتی صرف اس چیز میں نہیں ہوتی جو اندر رکھی ہو بلکہ اس کے پیش کرنے کے انداز میں بھی ہوتی ہے۔ ایک سادہ تحفہ بھی اگر خوبصورت پیکنگ میں دیا جائے تو دل کو بہت بھاتا ہے۔ تحفے کو صاف سلیقے اور خوبصورتی کے ساتھ لپیٹیں۔ اگر ممکن ہو تو اس پر ہلکا سا ربن، کارڈ، خوشنما بیگ استعمال کریں۔ بچوں کے لیے رنگین پیکنگ زیادہ پسند کی جاتی ہے جبکہ بڑوں کے لیے سادہ اور نفیس انداز بہتر ہوتا ہے۔ تحفے کی پیکنگ سے یہ احساس ملتا ہے کہ دینے والا شخص اس تحفے کے بارے میں سوچ رہا تھا اور اس نے اس پر وقت بھی لگایا ہے۔ یہی توجہ تحفے کو خاص بناتی ہے۔ بچوں کو تحفہ دیتے وقت ان کی دنیا کا خیال رکھیں۔ بچے عید کے دن تحفے کے لیے بہت پرجوش ہوتے ہیں۔ ان کے لیے عید کا سب سے بڑا انتظار عیدی اور تحفوں کا ہوتا ہے۔ اگر بچوں کو تحفہ دیتے وقت ان کی عمر اور دلچسپی کو مد نظر رکھا جائے تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کے لیے کھلونے، رنگین کتابیں، پزلز، بیلٹ، گھڑیاں، چاکلیٹس کہانی کی کتابیں دی جا سکتی ہیں۔ بڑے بچوں کے لیے تعلیمی کتابیں، اسکیچ بکس، قلم، اسٹیشنری کوئی مفید شے بہتر ہو سکتی ہے۔ بچوں کو تحفہ دیتے وقت مسکراہٹ، پیار اور نرمی کے ساتھ تحفہ دینا چاہیے تاکہ وہ خود کو اہم محسوس کریں۔ ان کی خوشی ہی عید کی اصل رونق بن جاتی ہے۔ بڑوں کو تحفہ دیتے وقت
ادب اور وقار کا خیال رکھیں بزرگوں کو تحفہ دیتے وقت احترام اور شائستگی بہت ضروری ہے ان کے لیے تحفہ ایسا ہونا چاہیے جو ان کے مزاج اور ضرورت کے مطابق ہو مثلاً جائے نماز تسبیح خوشبو قرآن پاک کا خوبصورت نسخہ آرام دے چادر صحت سے متعلق مفید چیزیں دی جا سکتی آؤ بزرگوہے کو تحفہ دیتے وقت ان کے ہاتھ میں تحفہ دیتے ہوئے ادب اور احترام کا مظاہرہ کرنا چاہیے اگر تحفے کے ساتھ ان کے لیے دعا بھی کی جائے تو یہ لمحہ بہت خوبصورت بن جاتا ہے بزرگوں کے لیے تحفہ صرف ایک چیز نہیں بلکہ عزت و احترام کا اظہار ہوتا ہے رشتہ داروں کو تحفہ دے کر تعلقات مضبوط کریں عید کا موقع رشتہ داروں سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے بہترین ہوتا ہے اگر ہم اپنے قریبی رشتہ داروں بہن بھائیوں چچا خالہ ماموں پھوپھی یا ان کے بچوں کو تحفہ دیں تو اس سے دلوں میں نرمی آتی ہے تحفہ دینے سے یہ پیغام جاتا ہے کہ ہم آپ کو یاد رکھتے ہیں اور آپ ہمارے لیے اہم ہیں کئی رشتے صرف اس لیے کمزور ہو جاتے ہیں کہ لوگوں نے ایک دوسرے کو یاد کرنا چھوڑ دیا ہوتا ہے عید کے تحفے ان رشتوں کو تازہ کر دیتے ہیں ایک چھوٹی سی مٹھائی کپڑے کا جوڑا کتاب کوئی چھوٹا سا تحفہ بھی رشتوں میں نئی جان ڈال سکتا ہے ہاتھ سے بنے ہوئے تحفے زیادہ دل کو چھوتے ہیں اگر کوئی شخص خود کچھ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہو تو ہاتھ سے بنایا ہوا تحفہ بہت خاص ہو سکتا ہے مثلاً کارڈ فریم نظم تصویر چھوٹی سی دستکاری گھر میں بنی ہوئی کوئی چیز ہاتھ سے بنے تحفوں میں ایک خاص محبت ہوتی ہے کیونکہ ان میں وقت محنت اور توجہ شامل ہوتی ہے لوگ اکثر بازار کی چیزیں تو خرید لیتے ہیں لیکن ہاتھ سے بنایا ہوا تحفہ ان کے دل میں الگ جگہ بناتا ہے عید کے موقع پر ایسا تحفہ دینے سے آپ کی محبت زیادہ نمایاں ہو جاتی ہے اگر تحفہ چھوٹا ہو مگر اپنے ہاتھوں سے بنایا گیا ہو تو اس کی قیمت دلوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے تحفے کے ساتھ اچھے الفاظ ضرور دیں تحفہ صرف چیز دینے کا نام نہیں بلکہ اس کے ساتھ اچھے الفاظ دعائیں اور محبت بھرے جملے بھی ضروری ہیں جب آپ تحفہ دیتے ہیں تو یہ ضرور کہیں کہ عید مبارک اللہ آپ کو خوش رکھے یہ چھوٹی سی محبت قبول کریں یہ تحفہ آپ کے لیے ہے ایسے نرم اور پیار بھرے الفاظ تحفے کی تاثیر بڑھا دیتے ہیں بعض اوقات تحفہ چھوٹا ہوتا ہے مگر الفاظ اتنے پیارے ہوتے ہیں کہ وہ بڑا لگنے لگتا ہے زبان کی مٹھاس تحفے کی مٹھاس کو بڑھا دیتی ہے لہذا تحفہ دیتے وقت خاموش نہ رہیں بلکہ محبت سے بات کریں غریب اور ضرورت مند لوگوں کو بھی عید کے تحفے دیں عید کے تحفے صرف اپنے گھر والوں تک محدود نہیں ہونے چاہیے ضرورت مند یتیم بے سہارا اور غریب لوگوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے ان کے لیے تحفہ دینا کپڑے دینا جوتے دینا کھانے کا انتظام کرنا عیدی دینا ایک عظیم نیکی ہے ایسے لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ لانا بہت بڑا عمل ہے عید کا اصل حسن تبھی مکمل ہوتا ہے جب خوشی سب میں بانٹی جائے اگر ہم صرف اپنے ہی دائرے میں خوشیاں محدود رکھیں تو عید کی روح کمزور پڑ جاتی ہے ضرورت مندوں کو تحفہ دے کر ہم نہ صرف انہیں خوش کرتے ہیں بلکہ اپنے دل کو بھی سکون دیتے آؤ دفتر دوستوں اور پڑوسیوں کو بھی یاد رکھیں عید کے تحفے صرف گھر تک محدود نہ ہوں اگر آپ کے اچھے دوست استاد ہمسائے دفتر کے ساتھی ہیں تو انہیں بھی چھوٹا سا تحفہ دے کر خوش کیا جا سکتا ہے کسی پڑوسی کو مٹھائی کا ڈبہ کسی دوست کو کتاب کسی استاد کو شکریہ کارڈ کسی ساتھی کو چائے کا کپ اور نرمی سے دی گئی مبارکباد بہت اچھا اثر ڈالتی ہے اس سے تعلقات میں پیار بڑھتا ہے اور دلوں میں اچھائی قائم رہتی ہے ہمسائیگی اور دوستی کے رشتے عید کے موقع پر مزید خوبصورت بن سکتے ہیں اگر ہم ان میں محبت کا تحفہ شامل کریں تحفے میں دینی چیزیں شامل کرنا عید کے تحفے میں دینی چیزیں شامل کرنا بھی ایک بہت خوبصورت عمل ہے قرآن پاک اسلامی کتاب تسبیح جائے نماز دعا کی کتاب کسی اچھے عالم کی تقریر کی آڈیو ویڈیو یہ سب ایسے تحفے ہیں جو دنیا کے ساتھ آخرت کو بھی سنوار سکتے آؤ اگر ہم اپنے پیاروں کو ایسا تحفہ دیں جس سے ان کے دل میں دین کی محبت بڑھے تو یہ ایک صدقہ جاریہ جیسا عمل بن سکتا ہی دیں تحفہ صرف ایک سامان نہیں بلکہ نیکی کی دعوت بھی ہے خاص طور پر بچوں کو اسلامی کہانیاں نبی کریم کی سیرت کی کتابیں اور اچھی اخلاقی تربیت والی چیزیں تحفے میں دینا بہت مفید ہے عیدی دینے کا خوبصورت انداز عید پر عیدی دینا بھی ایک بہت پیاری روایت ہے عیدی دیتے وقت بھی انداز خوبصورت ہونا چاہیے اگر آپ نوٹ سیدھے اور صاف طریقے سے خوبصورت لفافے میں رکھ کر دیں تو اس کی وقات بڑھ جاتی ہے بچوں کو عیدی دیتے وقت ان کے نام سے پکار کر مسکرا کر اور دعا کے ساتھ دینا چاہیے سے انہیں احساس ہوتا ہے کہ وہ اہم ہیں بعض لوگ عیدی دیتے وقت مزاح بھی کرتے ہیں
جس سے محفل خوشگوار ہو جاتی ہے، لیکن ہر چیز میں وقار اور خوش اخلاقی کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ عیدی کے لفافے پر بچے کا نام لکھنا بھی ایک محبت بھرا انداز ہے، تحفے میں وقت دینا بھی ایک تحفہ ہے۔ ہر تحفہ چیز کی شکل لام میں نہیں ہوتا، بعض اوقات کسی کے ساتھ کچھ وقت گزارنا، اس کی بات سننا، اس کے ساتھ بیٹھنا، اس کے گھر جانا، اس کی دلجوئی کرنا بھی سب سے بڑا تحفہ ہوتا ہے۔ عید پر بہت سے لوگ تحفے دے کر سمجھتے ہیں کہ فرض پورا ہو گیا، مگر اصل خوشی اس وقت آتی ہے جب تحفے کے ساتھ وقت اور توجہ بھی دی جائے۔ کسی بیمار بوڑھے تنہا شخص کے پاس جا کر بیٹھنا اور عید مبارک کہنا بھی ایک خوبصورت تحفہ ہے۔ اس سے رشتوں میں قربت پیدا ہوتی ہے اور دلوں کا بوجھ ہلکا ہوتا ہی۔ تحفہ دینے میں دکھاوے سے بچیں۔ عید کے تحفے میں ایک اہم بات یہ ہے کہ دکھاوا نہ ہو۔ کبھی کبھی لوگ صرف اس لیے مہنگے تحفے دیتے ہیں تاکہ دوسروں کو دکھا سکی، یہ عمل تحفے کی روح کو ختم کر دیتا ہے۔ تحفہ ایسا ہو جو خلوص سے دیا جائے، نہ کہ شہرت کے لیے۔ اگر آپ کسی کو تحفہ دے رہے ہیں تو اس کا ذکر ہر جگہ نہ کرے۔ بہتر یہ ہے کہ تحفہ خاموشی، عزت اور محبت سے دیا جائے۔ جو تحفہ دل سے دیا جائے وہ زیادہ دیر تک یاد رہتا ہے، اور جو دکھاوے سے دیا جائے وہ جلد بھلا دیا جاتا ہے۔ تحفے کے ذریعے معافی اور صلح کا پیغام دیں۔ عید دلوں کو جوڑنے کا تہوار ہے۔ اگر کسی سے ناراضی ہے، دوری ہے یا رنجش ہے تو عید کے تحفے کے ذریعے صلح کی ابتدا کی جا سکتی ہے۔ ایک چھوٹا سا تحفہ، ایک مخلص عیدی لفافہ، ایک چاکلیٹ ایک محبت بھرا کارڈ دلوں کے فاصلے کم کر سکتا ہے۔ بعض اوقات لوگ زبان سے معافی نہیں مانگ پاتے، مگر تحفہ ان کی طرف سے نرم پیغام لے کر آتا ہے۔ عید پر تحفہ دے کر ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ پرانی باتیں ختم اور نئی محبت شروع۔ یہ رویہ معاشرے کو خوبصورت بناتا ہے۔ تحفے کو دعاؤں کے ساتھ مکمل کریں۔ تحفے کے ساتھ دعا دینا اس کی سب سے خوبصورت تکمیل ہے۔ جب آپ کسی کو تحفہ دیں تو اس کے لیے خیر برکت سے ہے، خوشی اور کامیابی کی دعا ضرور کر۔ دعا تحفے کو روحانی حسن عطا کرتی ہے۔ ایک خوبصورت تحفہ اور ایک سچی دعا دونوں مل کر دل کو بہت متاثر کرتے ہیں۔ عید کے دن یہ دعا کرنا کہ اللہ آپ کی زندگی میں خوشیاں بھر دے، اللہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، دلوں پر گہرا اثر چھوڑتی ہے۔ دعا تحفے کو دنیاوی چیز سے اٹھا کر روحانی نعمت بنا دیتی ہے۔ نتیجہ، عید کے تحفے دینے کے خوبصورت طریقے بہت سے ہیں، لیکن ان سب کا اصل مقصد ایک ہی ہے، دلوں میں خوشی بانٹنا۔ تحفہ مہنگا ہو یا سستا، چھوٹا ہو یا بڑا، اصل خوبصورتی اس کی نیت، انداز اور محبت میں ہوتی ہے۔ اگر ہم سادگی، خلوص، ادب، توجہ ہے اور اچھی دعا کے ساتھ تحفہ دیں تو عید واقعی خوشیوں کا تہوار بن جاتی ہے۔ بچوں کے چہروں کی مسکراہٹ، بڑوں کی دعائیں، رشتہ داروں کی قربت، دوستوں کی محبت اور ضرورت مندوں کی دعائیں، یہ سب عید کے تحفوں کی برکت ہے۔ آئیے اس عید پر صرف تحفے نہ دیں بلکہ خوشیاں، دعائیں، محبت اور احترام بھی تقسیم کر ان کے اصل تحفہ وہی ہے جو دل سے نکلے اور دل تک پہنچے۔ ایسی عید ہی حقیقی عید ہے جس میں ہر چہرہ ہنسے، ہر دل کو سکون ملے اور ہر رشتہ محبت سے روشن ہو جائے۔ عید کے تحفے دینے کے خوبصورت طریقے۔ عید خوشی، محبت، اپنائیت اور بھائی چارے کا تہوار ہے۔ یہ وہ دن ہے جب دلوں میں نرماش پیدا ہوتی ہے، چہروں پر مسکراہٹ آتی ہے اور رشتوں میں نئی تازگی محسوس ہوتی ہے۔ عید کا اصل حسن صرف نئے کپڑوں، میٹھی سویاں خوبصورت پکوانوں میں نہیں، بلکہ اس میں چھپی ہوئی محبت، ایثار اور دوسروں کو خوش کرنے کے جذبے میں ہے۔ اسی لیے عید کے موقع پر تحفے دینا ایک ایسا خوبصورت عمل ہے جو دلوں کو جوڑتا ہے، رشتوں کو مضبوط کرتا ہے اور محبت کو یادگار بنا دیتا ہے۔ تحفہ صرف ایک چیز نہیں ہوتا، یہ احساس ہوتا ہے، محبت کا پیغام ہوتا ہے، خیال رکھنے کا ثبوت ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص عید پر دوسرے کو تحفہ دیتا ہے تو دراصل وہ یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ میرے لیے اہم ہیں، میں نے آپ کو یاد رکھا ہے اور میں آپ کی خوشی میں شریک ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ عید کے تحفے دینے کے انداز بھی خوبصورت، بامانی اور دل سے ہونے چاہیے۔ تحفہ دینے کی اصل روح، تحفہ دینے کا حسن اس کی قیمت میں نہیں، نیت میں ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایک چھوٹا سا کارڈ، ایک مٹھائی کا ڈبہ، ایک پھول، ایک دعا بھرا پیغام، کوئی سادہ سی چیز بھی دل میں وہ خوشی پیدا کر دیتی ہے جو مہنگے تحفے بھی نہیں کر سکتے۔ عید پر تحفہ دینے کا مقصد دکھاوا نہیں بلکہ محبت کا اظہار ہونا چاہیے۔ اگر تحفہ خلوص کے ساتھ دیا جائے تو اس کی تاثیر کئی دنوں بلکہ کئی سالوں تک دل میں باقی رہتی ہی۔ وجہ ہے کہ ہمیں تحفے دیتے وقت صرف یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کیا چیز دی جائے، بلکہ بھی سوچنا چاہیے کہ کس انداز سے دی جائے، کس دل سے دی جائے اور کس وقت دی جائے۔ تحفے کا خوبصورت طریقہ وہی ہے جو دوسرے کے دل کو خوش کر دے اور دینے والے کے کردار کو بھی خوبصورت بنا دے۔ عید کے تحفے دینے کے خوبصورت طریقے۔ تحفہ دل سے چنیں۔
رسم کے طور پر نہیں، تحفہ دینے کا پہلا خوبصورت طریقہ یہ ہے کہ اسے محض ایک رسم نہ سمجھا جائے۔ اکثر لوگ عید پر مجبوری میں کچھ خرید لیتے ہیں اور بس دے دیتے ہیں، مگر ایسا تحفہ دل میں وہ اثر پیدا نہیں کرتا۔ اگر آپ واقعی کسی کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو اس کی پسند، عمر، مزاج اور ضرورت کو سامنے رکھ کر تحفہ منتخب کر۔ جب تحفہ سوچ سمجھ کر دیا جائے تو سامنے والا محسوس کرتا ہے کہ اس کے لیے واقعی وقت نکالا گیا ہے۔ مثلاً بچے ہوں تو ان کے لیے رنگ برنگی چیزیں، کتابیں، کھلونے، چاکلیٹ خوشی کا باعث بنتی، بڑوہے کے لیے اچھی خوش وہ خوبصورت تسبیح، جائے نماز، کتاب، خشک میوہ، کوئی نفیس چیز مناسب ہو سکتی ہے۔ خواتین کے لیے نفیس دوپٹہ، خوشبو، جیولری کا سادہ سا سیٹ، کچن کی خوبصورت اشیاء پسند کی جا سکتی ہے۔ مردوں کے لیے گھڑی، قلم، کتاب، پرفیوم، کارآمد چیزیں بہترین رہتی ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ تحفہ ان کے لیے ہو، ہماری پسند کے لیے نہیں۔ دو تحفہ خوبصورت انداز میں پیک کریں۔ تحفے کی ظاہری پیشکش بھی بہت اہم ہوتی ہے۔ ایک عام چیز بھی اگر خوبصورت پیکنگ میں دی جائے تو وہ قیمتی محسوس ہوتی ہے۔ عید کے موقع پر رنگین ریپنگ پیپر، خوبصورت بیگ، ربن، سٹیکرز اور چھوٹا سا کارڈ تحفے کو مزید دلکش بنا دیتے ہیں۔ پیکنگ میں بہت زیادہ خرچ کرنا ضروری نہیں، لیکن صفائی، نفاست اور سلیقہ ضرور ہونا چاہیے۔ خوبصورت پیکنگ یہ پیغام دیتی ہے کہ دینے والے نے محنت کی ہے، توجہ دی ہے اور تحفے کو خاص بنانے کی کوشش کی ہے۔ خاص طور پر بچوں کے لیے رنگین پیکنگ ان کی خوشی کو دگنا کر دیتی ہے۔ بڑے بھی نفیس انداز سے لپٹا ہوا تحفہ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کیونکہ یہ احترام اور محبت کی علامت بن جاتا ہے۔ 3 تحفے کے ساتھ اچھے الفاظ ضرور دیں۔ تحفہ صرف ہاتھ سے چیز دینے کا نام نہیں، اس کے ساتھ دل سے نکلی ہوئی مبارکباد بھی ضروری ہے۔ جب آپ تحفہ دیتے وقت محبت بھرے الفاظ کہتے ہیں تو تحفے کی قدر بڑھ جاتی ہے، جیسے عید مبارک، اللہ آپ کی زندگی میں خوشیاں بھر دے۔ یہ تحفہ آپ کی محبت کے لیے، یہ آپ کے لیے ایک چھوٹی سی خوشی ہے، اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے۔ ایسے جملے تحفے کو ایک روحانی اور جذباتی حسن دیتے ہیں۔ بعض اوقات لوگ چیز تو لے لیتے ہیں مگر ان الفاظ کو برسوں یاد رکھتے ہیں، اس لیے تحفے کے ساتھ مسکراہٹ، نرمی اور دعائیہ کلمات ضرور ہونے چاہئیں۔ 4 تحفے کو ذاتی بنائیں۔ اگر تحفہ شخصی انداز میں دیا جائے تو اس کی اہمیت کئی گنا بڑھ جاتی ہے، یعنی ایسا تحفہ جو سامنے والے کی شخصیت سے جڑا ہوا ہو۔ مثال کے طور پر اگر کسی کو کتابیں پڑھنے کا شوق ہے تو اس کی پسندیدہ کتاب دینا بہترین تحفہ ہوگا۔ اگر کسی کو خوشبو پسند ہے تو اچھا پرفیوم دیں۔ اگر کسی کو لکھنے کا شوق ہے تو خوبصورت ڈائری اور قلم دیں۔ اگر کسی کو دینی چیزوں سے لگاؤ ہے تو جائے نماز، تسبیح، قرآن پاک کا خوبصورت نسخہ تحفے میں دیا جا سکتا ہے۔ ذاتی تحفہ اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ آپ نے اس شخص کو سمجھا ہے۔ یہی سمجھ اور توجہ تحفے کو خاص بناتی ہے۔ عام اور بے تعلق تحفے بڑی وقتی خوشی دیتے ہیں مگر ذاتی تحفے دل کو چھو جاتے ہیں۔ 5 بچوں کو تحفہ دیتے وقت خوشی کے لمحات پیدا کریں۔ بچے عید کے دن سب سے زیادہ تحفوں کے منتظر ہوتے ہیں۔ ان کے لیے تحفہ صرف چیز نہیں، ایک جشن ہوتا ہے۔ اس لیے بچوں کو تحفہ دینے کا انداز بھی کھیل، ہنسی اور مسکراہٹ سے بھرپور ہونا چاہیے۔ انہیں تحفہ چھپا کر دینا، چھوٹی سی پہلی کھیل کے بعد تحفہ پیش کرنا، ایک سے زیادہ چھوٹے تحفے دینا ان کے لیے ناقابل فراموش لمحہ بن جاتا ہے۔ بچے کو تحفہ دیتے وقت یہ بھی ضروری ہے کہ کسی ایک بچے کو دوسرے کے سامنے زیادہ نمایاں نہ کیا جائے تاکہ حسد کے پیدا نہ ہو۔ بہتر یہ ہے کہ سب بچوں میں عدل اور محبت کے ساتھ تحفے تقسیم کیے جائیں، اس سے ان کے دلوں میں خوشی اور آپس میں محبت پیدا ہوگی۔ 6 تحفہ خاموشی سے اور عاجزی کے ساتھ دیں۔ بعض لوگ تحفہ دے کر اس کا احسان جتاتے ہیں یا بار بار بتاتے رہتے ہیں کہ انہوں نے کتنا مہنگا تحفہ دیا ہے، اس سے تحفے کی خوبصورتی کم ہو جاتی ہے۔ تحفہ دینے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے عاجزی، سادگی اور خوش دلی سے پیش کیا جائے۔ اللہ کے لیے، محبت کے لیے اور خوشی بانٹنے کے لیے تحفہ دیا جائے، نہ کہ کسی تعریف بدلے کی توقع۔ خاموش اور عاجزی کے ساتھ دیا گیا تحفہ دل میں اترتا ہے، اس میں اخلاص ہوتا ہے اور اخلاص ہی ہر نیکی کی جان ہے۔ جب دینے والا اپنی بڑائی کے بجائے دوسرے کی خوشی سوچتا ہے تو تحفہ عبادت کے رنگ میں ڈھل جاتا ہے۔
ساتھ خاندان کے ہر فرد کو یاد رکھیں عید پر تحفے صرف قریبی دوستوں تک محدود نہیں ہونے چاہئیں، خاندان کے بڑے چھوٹے بہن بھائی، والدین، دادا دادی، نانا نانی، چچا خالہ پھوپھی اور قریبی رشتہ دار سب اس محبت کے دائرے میں آتے ہیں۔ اگر ہر ایک کو بڑا تحفہ دینا ممکن نہ ہو تو کم از کم چھوٹی چھوٹی خوشیاں ضرور دیں، ایک مٹھائی کا ڈبہ، ایک کارڈ، ایک دعا، ایک پھول، ایک سادہ سی چیز بھی رشتے کو مضبوط بنا سکتی ہے۔ خاص طور پر والدین کو عید پر تحفہ دینا بہت بابرکت عمل ہے، ان کے لیے تحفہ صرف چیز نہیں، ان کی قربانیوں کا اعتراف ہوتا ہے۔ اس طرح بزرگوں کو تحفہ دیتے وقت ادب اور احترام کا خاص خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ ان کے لیے توجہ اور عزت سب سے بڑا تحفہ ہوتی ہے۔ 8 گھر کے خادم، ملازم، مددگار کو نہ بھولیں، عید کے دن خوشی سب کے لیے ہونی چاہیے۔ بہت سے لوگ گھر کے ملازمین، ڈرائیورز، باورچیوں، مددگاروں کو بھول جاتے ہیں، حالانکہ وہ سال بھر گھر کے کاموں میں ساتھ دیتے ہیں۔ عید کے موقع پر ان کو تحفہ عیدی دینا نہایت خوبصورت اور انسانی رویہ ہے، اس سے نہ صرف ان کے دل خوش ہوتے ہیں بلکہ ان کے ساتھ تعلق بھی عزت اور ہمدردی پر قائم ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی سی عیدی سوئیم ٹئی کوئی کارآمد چیز ان کے لیے بہت بڑی خوشی بن سکتی ہے۔ اسلام بھی خوشی بانٹنے اور دوسروں کے حق ادا کرنے کی تعلیم دیتا ہے، اس لیے عید کے تحفے میں خدمت گزار طبقے کو شامل کرنا بہت بامانی عمل ہے۔ ہاتھ سے بنائے گئے تحفے کا الگ حسن ہوتا ہے۔ اگر آپ خود کچھ بنا سکتے ہیں تو ہاتھ سے بنایا گیا تحفہ بہت خاص ہوتا ہے۔ خود لکھا ہوا کارڈ، ہاتھ سے بنائی گئی عید مبارک سجاوٹ، گھر میں تیار کیا گیا مٹھائی کا پیکٹ، خود ترتیب دیا گیا فوٹو فریم بہت جذباتی اثر رکھتا ہے۔ اس میں آپ کی محنت، وقت اور محبت شامل ہوتی ہے۔ ایسے تحفے مہنگے نہ بھی ہوں تو دل کے قریب ہوتے ہیں، خاص طور پر قریبی دوستوں، بہن بھائیوں اور والدین کے لیے ہاتھ سے بنایا ہوا تحفہ بہت یادگار ثابت ہوتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ نے صرف خریداری نہیں کی بلکہ اپنے احساسات کو بھی شامل کیا ہے۔ 10 تحفہ وقت پر دیں، تحفے کی خوبصورتی میں وقت بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگر عید کے دن اس سے پہلے تحفہ دیا جائے تو اس کی خوشی بڑھ جاتی ہے، دیر سے دیا گیا تحفہ اپنی اصل تاثیر کم کر دیتا ہے، خاص طور پر جب عید کی رونق ختم ہونے لگے۔ اس لیے تحفہ بروقت دینا چاہیے تاکہ اس سے عید کی خوشی میں اضافہ ہو۔ بعض اوقات عید سے کچھ دن پہلے ہی تحفہ بھیج دینا مزید اچھا رہتا ہے، کیونکہ اس سے سامنے والا خوشی کے ساتھ عید کا انتظار کرتا ہے۔ بروقت تحفہ دینے میں اہتمام اور محبت دونوں نظر آتے ہیں۔ 11 تحفے کے ساتھ دعا کا تحفہ بھی دیں، تحفہ صرف مادی چیز نہیں ہونا چاہیے، سب سے قیمتی تحفہ دعا ہوتی ہے۔ جب آپ کسی کو تحفے کے ساتھ دعا دیتے ہیں تو وہ تحفہ دنیاوی بھی ہوتا ہے اور روحانی بھی۔ مثلاً اللہ آپ کو صحت دے، اللہ آپ کے گھر میں برکت دے، اللہ آپ کی مشکلات آسان کرے، اللہ آپ کے بچوں کو نیک بنائے۔ ایسی دعائیں دل کو سکون دیتی ہیں۔ دعا کے ساتھ دیا گیا تحفہ محض ایک رسم نہیں رہتا بلکہ خیرخواہی کا مظہر بن جاتا ہے۔ عید کے دن ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا، خاص طور پر بزرگوں سے دعا لینا بہت برکت والا عمل ہے، اس لیے تحفے کے ساتھ دعا ضرور شامل ہونی چاہیے۔ 12 سادگی میں حسن تلاش کریں، ہر تحفہ مہنگا ہونا ضروری نہ ہو، عید کی اصل خوبصورتی سادگی میں ہے۔ بہت سی چیزیں کم قیمت میں بھی خوبصورت انداز سے دی جا سکتی ہیں، اصل بات یہ ہے کہ تحفہ دینے والا خلوص رکھتا ہو۔ بعض اوقات ایک سادہ چاکلیٹ، چھوٹا سا پھول، ایک خوبصورت کارڈ، ایک ہاتھ سے لکھا پیغام اتنا اثر چھوڑتا ہے کہ سال بھر یاد رہتا ہے۔ سادگی نہ صرف تحفے کو خوبصورت بناتی ہے بلکہ دینے والے کے دل کو بھی تکبر سے محفوظ رکھتی ہے۔ عید کے تحفے میں سادگی، صفائی، نفاست اور محبت ہو تو وہ دل میں بس جاتا ہے۔ عید کے تحفے دینے کے معاشرتی فائدے، تحفہ دینا صرف ذاتی خوشی کا ذریعہ نہیں بلکہ معاشرے میں محبت پھیلانے کا وسیلہ بھی ہے۔ جب لوگ ایک دوسرے کو تحفے دیتے ہیں تو دلوں کے فاصلے کم ہوتے ہیں، رنجشیں نرم پڑتی ہیں اور رشتوں میں گرم جوشی آتی ہے۔ بچے ایک دوسرے سے قریب ہوتے ہیں، بہن بھائیوں میں محبت بڑھتی ہے، والدین کو اطمینان ملتا ہے اور خاندان میں ایک مثبت ماحول بنتا ہے۔ تحفے دینے سے حسد، بے رخی اور غفلت کم ہوتی ہے، لوگ محسوس کرتے ہیں کہ وہ اکیلے نہیں، آؤ کو ان کی خوشی میں شریک ہے، کوئی انہیں یاد رکھتا ہے۔ یہی احساس معاشرے کو مضبوط بناتا ہے۔ ایک ایسا معاشرہ جہاں عید پر لوگ ایک دوسرے کو تحفے دیں، وہاں دلوں میں نرمی اور گفتگو میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں تحفہ اسلام محبت، ہمدردی اور آپس میں چیزیں بانٹنے کی ترغیب دیتا ہے۔ تحفہ دینا ایک مسنون اور پسندیدہ عمل ہے، اس میں دلوں کی صفائی بھی ہے اور تعلقات کی مضبوطی بھی۔ عید جیسے خوشی کے موقع پر تحفہ
دینا اس خوشی کو دوسروں تک منتقل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اس سے اللہ کی نعمتوں پر شکر بھی ادا ہوتا ہے اور بندوں کے حقوق بھی پورے ہوتے ہیں۔ تحفہ دیتے وقت یہ نیت ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول فرمائے اور اس کے ذریعے محبت اور خیر پیدا ہو۔ جب نیت اچھی ہو تو چھوٹی چیز بھی بڑی عبادت بن جاتی ہے۔ عید کے تحفوں کی چند خوبصورت مثالیں۔ عید کے موقع پر درج ذیل چیزیں خوبصورت تحفے بن سکتی ہے۔ پرفیوم، عطر، کتاب، دینی رسالہ، جائے نماز، تسبیح، مٹھائی، چاکلیٹ، خوبصورت کارڈ، خشک میوہ، بچوں کے لیے کھلونے، خواتین کے لیے دوپٹہ، سادہ زیور، مردوں کے لیے قلم، گھڑی، پھول، فوٹو فریم، ڈائری اور ہاتھ سے لکھی ہوئی دعا۔ لیکن یاد رکھیں، اصل چیز تحفے کی قیمت نہیں، تحفے میں موجود احساس ہے۔ اگر احساس سچا ہو تو معمولی چیز بھی قیمتی بن جاتی ہے۔ نتیجہ، عید کے تحفے دینے کے خوبصورت طریقے یہی ہیں کہ تحفہ محبت سے چنا جائے، سلیقے سے پیک کیا جائے، اچھے الفاظ اور دعا کے ساتھ پیش کیا جائے، اور اس میں عاجزی، خلوص اور سادگی شامل ہو۔ تحفہ دل سے دیا جائے تو وہ دل میں اترتا ہے۔ عید ہمیں سکھاتی ہے کہ خوشی اپنے تک محدود نہ رکھو، اسے بانٹو۔ جب ہم دوسروں کو خوشی دیتے ہیں تو دراصل اپنی عید کو بھی مکمل کرتے آؤی۔ اس عید پر صرف تحفے نہ دیں بلکہ مسکراہٹیں، دعائیں، محبت اور اپنائیت بھی تقسیم کریں۔ یہی عید کا اصل حسن ہے، یہی رشتوں کی جان ہے، اور یہی وہ خوبصورتی ہے جو دلوں کو جوڑتی ہے، گھروں کو روشن کرتی ہے اور زندگیوں میں برکت لے آتی ہے۔ عید کے تحفے دینے کے خوبصورت طریقے۔ عید خوشی، محبت، باہمی تعلق اور دلوں کو جوڑنے کا نام ہے۔ یہ وہ مبارک دن ہے جب مسلمان اللہ تعالیٰ کی عبادت، صبر، شکر اور اطاعت کے بعد خوشی مناتے عید صرف نئے کپڑے پہننے، اچھے کھانے کھانے اور تصویریں بنانے کا نام نہیں، بلکہ یہ دوسروں کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیرنے کا بھی دن ہے۔ اسی خوشی کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے تحفے دینا ایک نہایت پیارا عمل ہے۔ تحفہ ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے دل نرم ہوتے ہیں، رشتے مضبوط ہوتے ہیں اور محبتیں بڑھتی ہیں۔ اسلام میں بھی تحفہ دینے کی بہت اہمیت بیان کی گئی ہے، کیونکہ تحفہ انسان کے دل میں خیر، اخلاص اور اپنائیت پیدا کرتا ہے۔ عید کے تحفے دینے کا مقصد صرف چیز دینا نہیں ہوتا، بلکہ دوسروں کو یہ احساس دلانا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے لیے قیمتی ہیں۔ ایک چھوٹا سا تحفہ بھی اگر محبت، توجہ اور اخلاص کے ساتھ دیا جائے تو وہ بڑے تحفے سے کہیں زیادہ اثر رکھتا ہے۔ اس لیے عید کے موقع پر تحفہ دینے کے طریقے جتنے خوبصورت ہوں گے، اتنی ہی عید کی خوشی دلوں میں زیادہ گہری اترے گی۔ تحفہ دیتے وقت نیت کی خوبصورتی۔ عید کے تحفے کا سب سے پہلا اور سب سے اہم پہلو نیت ہے۔ اگر نیت خالص ہو تو تحفہ معمولی ہونے کے باوجود قیمتی بن جاتا ہے۔ تحفہ کسی کو دکھانے، مقابلہ کرنے یا اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے نہیں، بلکہ محبت، احترام اور خوشی بانٹنے کے لیے دینا چاہیے۔ جب انسان دل سے کسی کے لیے کچھ لاتا ہے تو وہ چیز صرف ایک سامان نہیں رہتی، بلکہ ایک پیغام بن جاتی ہے کہ میں آپ کو یاد رکھتا ہوں، میں آپ کی قدر کرتا ہوں۔ تحفہ دیتے وقت اپنے دل میں یہ سوچ ہونی چاہیے کہ یہ شخص میری خوشی میں شامل ہے، اس کے لیے میرا یہ معمولی سا تحفہ بھی ایک مسکراہٹ کا سبب بنے گا۔ کہ یہ خوبصورتی تحفے کو بامانی بنا دیتی ہے۔ ضرورت اور پسند کو دیکھ کر تحفہ دینا بہترین تحفہ وہ ہوتا ہے جو سامنے والے کی ضرورت پسند کے مطابق ہو۔ صرف مہنگی چیز دینا ضروری نہیں، بلکہ سوچ سمجھ کر دیا گیا تحفہ زیادہ دل کو چھوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر گھر میں کوئی بچہ ہے تو اسے رنگین کتاب، کھلونا چاکلیٹ دی جا سکتی ہے۔ اگر والدین ہیں تو ان کے لیے آرام دہ چادر، تسبیح، جائے نماز، قرآن پاک کا خوبصورت نسخہ صحت کے لیے مفید چیز دی جا سکتی ہے۔ اگر دوست ہیں تو ان کی پسند کے مطابق کوئی کتاب، خوشبو، قلم، چھوٹا سا یادگار تحفہ دیا جا سکتا ہے۔ تحفہ دینے کا حسن اس وقت بڑھتا ہے جب ہم اپنی پسند نہیں بلکہ دوسرے کی پسند کو اہمیت داؤ۔ تعلق کی اصل خوبصورتی ہے کہ ہم دوسروں کے دل کو سمجھیں۔ تحفے کی سادہ مگر خوبصورت پیکنگ۔ تحفے کی خوبصورتی صرف اس چیز میں نہیں ہوتی جو اندر ہے، بلکہ اسے پیش کرنے کے انداز میں بھی ہوتی ہے۔ سادہ مگر خوبصورت پیکنگ تحفے کو بہت دلکش بنا دیتی ہے۔ ایک عام سی چیز بھی جب خوبصورت کاغذ، ربن، چھوٹے کارڈ نفیس تھیلی میں دی جائے تو اس کی قدر بڑھ جاتی ہے۔ پیکنگ کے لیے بہت زیادہ خرچ کرنا ضروری نہ، سادگی، صفائی اور ترتیب زیادہ اہم ہے۔ اگر تحفے کے ساتھ ایک چھوٹا سا ہاتھ سے لکھا ہوا نوٹ بھی شامل کر دیا جائے تو اس کی مٹھاس دوگنی ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر، عید مبارک، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خوشیاں بھر دے، یہ چھوٹا سا تحفہ میری محبت کی نشانی ہے۔ ایسے جملے تحفے کو یادگار بنا دیتے ہیں۔
तोहफा देते वक्त मुस्कुराहट और दुआ तोहफा सिर्फ हाथ से नहीं दिल से दिया जाता है। जब कोई शख्स तोहफा देते वक्त मुस्कुराकर नरम लहजे में और दुआ के साथ तोहफा पेश करता है तो इस लम्हे की तासीर बहुत बढ़ जाती है। ईद मुबारक के अल्फाज के साथ अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, अल्लाह आपके घर में बरकत दे। कहना तोहफे को रूहानी हसन अता करता है। तोहफा देते वक्त चेहरे पर अपनायत होनी चाहिए, क्योंकि खुश्क अंदाज में दी गई चीज़ वो असर नहीं रखती जो मोहब्बत से दी गई एक मामूली चीज़ रखती है। ईद के दिन एक सच्ची मुस्कुराहट भी एक तोहफा है, और दुआ के अल्फाज तो तोहफे से बढ़कर कीमती होते हैं। बच्चों के लिए तोहफा देने का प्यारा अंदाज बच्चों के लिए ईद एक बहुत बड़ा त्यौहार होता है। उनकी खुशी का अंदाज़ा उनकी चमकती आंखों से लगाया जा सकता है। बच्चों को तोहफा देते वक्त उनकी उम्र, शौक और पसंद का ख्याल रखना चाहिए। छोटे बच्चों के लिए खिलौने, रंग बिरंगी किताबें, कहानी की किताबें, पजल, चॉकलेट ईदी बहुत पसंद की जाती है। बड़े बच्चों के लिए तालीमी किताबें, स्टेशनरी, वॉच, बैग कोई ऐसी चीज़ दी जा सकती है जो उनके काम आए। बच्चों को तोहफा देते वक्त सिर्फ चीज़ ना दी जाए, बल्कि प्यार से समझाया जाए कि ये तोहफा अल्लाह की नेमतों पर शुक्र करने की अलामत है। इससे बच्चों के अंदर एहसानमंदी, अदब और मोहब्बत का जज्बा पैदा होता है। अगर ईद के मौके पर बच्चों को तोहफा खूबसूरत अंदाज में दिया जाए तो उनकी यादों में ये दिन हमेशा जिंदा रहता है। बड़ों के लिए बावकार तोहफे, बुजुर्गों और बड़ों के लिए हफ़ा देते वक्त वक़ार और एहतराम का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। उनके लिए बहुत चमकदार बच्चों जैसी चीज़ें मुनासिब नहीं होती। वालिदैन, दादा दादी, नाना नानी उम्र रसीदा रिश्तेदारों के लिए ऐसा तोहफा बेहतर होता है जो उनकी इज्जत और आराम दोनों को मलहूज रखे, जैसे नरम शाल, मुसलू, तस्बीह, खुशबू, किताब कोई घरेलू ज़रूरत की अच्छी चीज़। बुजुर्गों को तोहफा देते वक्त उनके हाथों को बोसा देना, उनकी दुआएं लेना और अदब से तोहफा पेश करना ज़्यादा अहम है, असल खूबसूरती कीमत में नहीं, एहतराम में है। बुज़ुर्ग अगर महसूस करें कि उनकी इज्जत की गई है तो उन्हें तोहफे से ज़्यादा खुशी इसी एहसास से मिलती है। रिश्तेदारों को तोहफा देकर ताल्लुक़ मजबूत करना। ईद के तोहफे रिश्तों को जोड़ने का बेहतरीन ज़रिया है। बाज़ औक़ात साल भर बातचीत कम रहती है, दिलों में फासले पैदा हो जाते हैं, मगर ईद के मौके पर एक छोटा सा तोहफा वो बर्फ़ पिघला देता है जो लंबे अरसे से जिमी होती ही शत्ता दारों को तोहफा देने में ख़ास तौर पर अपने करीबी अजीज़ों, खाला, फूफी, चचा, मामू, बहन, भाई और कज़न्स को शामिल करना चाहिए। रिश्तेदारों के लिए तोहफे महंगे होने के बजाय बाइखलाक और मोहब्बत भरे होने चाहिए। एक पैकेट में मिठाई, ईद कार्ड, खुशबू कोई छोटी सी यादगार चीज़ रख कर भी बड़ी मोहब्बत का इजहार किया जा सकता है। तोहफा देने से पहले फ़ोन करना, वक्त लेना और अपने हाथ से तोहफा पहुंचाना ताल्लुकात में गर्मजोशी पैदा करता है। पड़ोसियों के लिए तोहफे का हसन। इस्लाम में पड़ोसियों के हुकूक बहुत अहम है। ईद के मौके पर पड़ोसियों को याद करना एक बहुत खूबसूरत सुन्नती और इखलाकी अमल है। एक थोड़ा सा मिठाई का डब्बा, फल, पकवान ईद मुबारक का कार्ड पड़ोसियों के दिल जीत लेता है, ख़ास तौर पर ऐसे पड़ोसी जो अकेले रहते हैं, उम्र रसीदा हैं या माली तौर पर कमज़ोर हैं। उनके लिए तोहफा बहुत बड़ी खुशी का बाइस बन सकता है। पड़ोसियों को तोहफा देते वक्त दिल में यह ख्याल होना चाहिए कि हम सिर्फ तोहफा नहीं दे रहे बल्कि अच्छे हमसाया होने का हक अदा कर रहे हैं। इससे महल्ले में मोहब्बत, एतमाद और भाईचारा बढ़ता है। मोहताज और नादार लोगों को तोहफा देना। ईद की असल खूबसूरती इस वक्त ज़ाहिर होती है जब खुशी सिर्फ अमीरों तक महदूद न रहे बल्कि कमज़ोरों, यतीमों, मिस्कीनों और मोहताजों तक भी पहुँचे। अगर ईद पर हम किसी ज़रूरतमंद को लिबास, खुराक, जूते, ईदी रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें दें तो ये बहुत बड़ा तोहफा बन जाता है। ऐसे लोगों के लिए हफ़ा देना सदका भी है और इंसानी हमदर्दी। बेकबे कभी एक यतीम बच्चे को ईद के कपड़े मिल जाते हैं तो इसके चेहरे पर जो खुशी आती है वो दिल को भर देती है। इसलिए ईद के तोहफे सिर्फ अपनी खुशी के दायरे में न रखें बल्कि इसे वसी करें। जितनी खुशी हम दूसरों को देंगे इतनी ही ईद हमारी अपनी ज़िंदगी में बरकत बनकर लुटेगी। हाथ से बने हुए तोहफे, बाजार से खरीदे गए तोहफे अपनी जगह, मगर हाथ से बने हुए तोहफों में अलग मोहब्बत होती है। अगर कोई शख्स खुद ईद कार्ड बनाए, खुद तहरीर करे घर में तैयार करदा कोई छोटी चीज़ तोहफे में दे तो में इसकी मेहनत और जज्बात शामिल होते हैं। हाथ से बने हुए तोहफे महंगे नहीं होते मगर उनमें जज्बात की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। बच्चों के लिए घर में बनाया गया कार्ड, बहन के लिए हाथ से लिखी गई दुआ या तहरीर, वालिदा के लिए मोहब्बत भरा खत, दोस्त के लिए कोई छोटा सा यादगारी तोहफा बहुत असर रखता है। ऐसे तोहफे बरसों याद रहते हैं क्योंकि इनमें खुलूस नुमाया
ہوتا ہے تحفے کے ساتھ وقت دینا بعض اوقات سب سے قیمتی تحفہ چیز نہیں بلکہ وقت ہوتا ہے۔ عید کے دن اگر ہم کسی عزیز والدین بچوں اور رشتہ داروں کے ساتھ کچھ وقت گزاریں، ان کے پاس بیٹھیں، ان کی بات سنیں اور ان کے ساتھ ہنسی بولیں تو یہ بھی ایک خوبصورت تحفہ ہے، خاص طور پر آج کے دور میں جہاں ہر شخص مصروف ہے۔ کسی کو وقت دینا بہت بڑی محبت ہے۔ عید کے موقع پر اگر کوئی بزرگ تنہا ہے تو اس کے پاس بیٹھنا، اس کی باتیں سننا اور اس کے ساتھ چائے پینا اس کے لیے کسی بڑے تحفے سے کم نہیں۔ وقت کا تحفہ دل کو قریب لاتا ہے اور رشتوں کو مضبوط کرتا ہے۔ عید کارڈ اور دعائیا پیغام تحفے کے ساتھ عید کارڈ دینا بہت پیارا انداز ہے۔ عید کارڈ میں چھوٹا سا پیغام، دعا محبت بھرے الفاظ شامل کیے جائیں تو تحفہ یادگار بن جاتا ہے۔ آج کے دور میں چاہیں تو ہاتھ سے لکھا ہوا کارڈ دیں، اسادہ خوبصورت کارڈ پر اپنے جذبات لکھیں، اس میں مشکل الفاظ کی ضرورت ناوسادہ جملے بھی دل کو چھو لیتے ہیں۔ مثلاً عید مبارک، اللہ آپ کے گھر میں خوشیاں اور سکون عطا فرمائے، یہ چھوٹا سا تحفہ میری طرف سے آپ کے لیے محبت کی نشانی ہے، اللہ آپ کی زندگی کو اپنی رحمتوں سے بھر دے۔ ایسے الفاظ تحفے کی روح بن جاتے ہیں۔ تحفہ دینے میں اعتدال اور سادگی، عید کے تحفے دیتے وقت یہ خیال بھی ضروری ہے کہ کہیں اس میں اسراف، مقابلہ بازی یا دکھاوا شامل نہ ہے۔ وہ اسلام سادگی کو پسند کرتا ہے۔ تحفہ اتنا مہنگا ہونا ضروری نہیں کہ دینے والے پر بوجھ بن جائے، اصل مقصد خوشی بانٹنا ہے، نہ کہ دوسروں سے آگے نکلنا۔ اگر ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق خلوص کے ساتھ تحفہ دے تو معاشرے میں محبت بھی بڑھے گی اور بیجا دباؤ بھی ختم ہوگا۔ سادگی کے ساتھ دیا گیا تحفہ کبھی حقیر نہیں ہوتا، بلکہ اکثر وہی تحفہ زیادہ یاد رہتا ہے جو دل سے اور اپنی استطاعت کے مطابق دیا گیا ہو۔ گھر والوں کے درمیان تحفے کی روایت، گھر کے اندر بھی تحفے کی روایت بہت فائدہ مند ہے۔ اگر میاں بیوی ایک دوسرے کو، والدین بچوں کو اور بچے والدین کو عید پر تحفہ دیں تو گھر میں محبت اور قربت بڑھتی ہے، گھر کا ماحول نرم، خوشگوار اور جذباتی طور پر مضبوط ہوتا ہے۔ ایسے گھروں میں عید محض ایک دن نہیں رہتی بلکہ ایک یادگار ماحول بن جاتی ہے۔ غیر میں تحفہ دیتے وقت آپس کی عزت اور محبت کو نمایاں کرنا چاہیے۔ بچوں کو یہ سکھایا جائے کہ تحفہ لینے کے ساتھ تحفہ دینا بھی اچھی عادت ہے، اس سے سخاوت، شکرگزاری اور تعلق نبھانے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ عید کے تحفوں سے دل جوڑنے کا پیغام، آخر میں یہ بات بہت اہم ہے کہ عید کے تحفے دینے کا مقصد صرف رسم پوری کرنا نہیں ہونا چاہیے۔ تحفہ ایک ذریعہ ہے دلوں کو جوڑنے کا، فاصلے کم کرنے کا، شکر کا اظہار کرنے کا اور خوشی بانٹنے کا۔ اگر تحفہ اخلاص کے ساتھ دیا جائے تو وہ ایک چھوٹی سی چیز نہیں رہتی بلکہ محبت کا سفیر بن جاتا ہے۔ عید کے موقع پر تحفہ دیتے وقت یہ سوچ اپنائی جائے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے کچھ دوسروں تک پہنچا رہے ہیں، ہم کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لا رہے ہیں، کسی کے دل میں خوشی اتار رہے ہیں اور کسی رشتے کو نئی زندگی دے رہے ہیں۔ یہی عید کی اصل روح ہے۔ تحفہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، سادہ ہو یا نفیس، اگر اس کے ساتھ محبت، ادب، دعا اور اخلاص شامل ہو تو وہ بہت قیمتی بن جاتا ہے۔ عید کے دن یہی خوبصورت انداز ہمیں ایک دوسرے کے قریب لاتے ہیں، ہمارے معاشرے کو مہربان بناتے ہیں اور ہماری خوشیوں کو عبادت کا رنگ دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عید کی حقیقی خوشی سمجھنے، دوسروں کو خوش کرنے اور محبت بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔